جب یہ تمام زائرین کربلا پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد 10 لاکھ زبان بولنے والے لوگ موجود تھے، 10 لاکھ لینگویج والے لوگ موجود تھے، لیکن سبھی ایک ہی زبان بول رہا تھا، یا حسین یا حسین۔ ماتمداران سید الشہداء موالیان حیدر کرار، لیجئے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ مجھے بھی ایک وقت دیا گیا ہے، اس وقت میں 2-4 آنسو ہمیں بہا لینا ہے، اس لیے کہ ہم جتنے اہل بیت کے فضائل پڑھ لیں اس وقت وہ بی بی راضی نہیں ہوگی جس کے لال کو آنکھوں کے ذریعے پرتہ پیش کریں۔ وہ بیویاں آئی ہیں، مجھے 30 منٹ کے بعد اشارہ کریے، وہ بیویاں آئی ہیں جنہیں ہمیں پرسہ دینا ہے۔ لیجئے میں آزاداروں، میں نے یہاں سے شروع کر دیا کہ کائنات میں 3 ایسی بیویاں پائی گئی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آئی ہیں۔ آپ نے اگر غور کر لیا تو یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ کائنات میں 3 ایسی بیویاں ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آئی ہیں۔ ایک رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جسے 18 سال کی عمر میں جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی۔ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہے جو 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ عزاداروں، ایک بیٹی مدینے میں انتظار کر رہی ہے جس کا نام صغرا ہے، جو اپنے بھیا کا انتظار کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو گئے، وہ بوڑھی ہو گئی وقت سے پہلے۔ عزاداروں، تیسری بیوی وہ ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، جسے شمر کے تماچوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئے، خاموش رہیں، آواز نہ لگائیں۔ یہ جناب سکینہ کے حوالے سے لیجئے، میں تابوت کو برآمد کرنے کے لیے میں اشارہ کرتا ہوں، ایک ایک تابوت آپ کے درمیان سے برآمد ہونے لگے گا۔ لیجئے میں شہداء، یہ 72 شہداء کو ہمیں ادب کے ساتھ پرسہ دینا ہے۔ آپ کے درمیان میں تابوت برآمد ہو رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو وہاں قارئین ہیں، اراکین ہیں، وہ جو ہیں تابوت برآمد کریں۔ جناب عبداللہ بن بشر کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، ایک ایک تابوت برآمد کریں، ایک ایک تابوت کو برآمد کریں، ایک ایک تابوت۔ 18 بنی ہاشم کا تابوت بعد میں برآمد ہوگا، پہلے ہمارے شہداء جو ہیں، جو انصار ہیں، جو صحابیان ہیں، ان کے تابوت برآمد کریں۔ یہ کربلا کے وہ شہداء ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ اپنے جانوں کو قربان، ہنستے ہنستے جانوں کو قربان کر دیا۔ اور جو حسین نے حلم ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی نا، ہر ایک شہید کا لاشا تڑپ کے کہتا تھا، اے مولا اگر پھر زندگی مل جائے نا تو پھر ہم آپ پہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے عزاداروں، انہی کچلے ہوئے تابوت، کچلے ہوئے لاشیں، ظلم کے ہوئے لاشیں، تیر لگے ہوئے لاشیں، نیزے لگے ہوئے لاشیں، وہ تابوت ہمارے درمیان سے ابھی برآمد ہونے والے ہیں۔ ایک ایک تابوت جب برآمد ہوگا تو آپ آگے بڑھ کر کے ایک ایک کو پرسہ دیں گے، ادب کے ساتھ پرسہ دیں گے، ادب کے ساتھ پرسہ دیں گے۔ عزاداروں، دیکھیے آپ کے سامنے عبداللہ بن بشر کا تابوت آ رہا ہے، لیکن آگے چلتے رہیں، آپ ادب سے اسے چنتے رہیں۔ جناب عبداللہ بن بشر کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ عزاداروں، اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے نا، وہ جناب قاسم بن حبیب کا تابوت ہے۔ قاسم و حبیب مولا کے بچپنے کے دوست نہیں، اس کے پیچھے جناب قاسم بن حبیب ہے، شہباز شرازی کا تابوت ہے۔ اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے عزاداروں، وہ زرغام کا تابوت ہے۔ جناب زرغام بن مالک کا تابوت پیچھے برآمد ہو رہا ہے۔ عزاداروں، اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے نا، عبداللہ بن مسعود کا تابوت ہے۔ ایک ایک تابوت کو پرسہ دیتے رہیے گا، چومتے رہیے گا۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ اپنی قربانیاں پیش کی ہے، جنہوں نے کہا مولا اگر زندگی پھر ملتی رہی نا، ہم اسی طرح آپ پر قربانی دیتے رہیں گے۔ عزاداروں، اس کے بعد عمر بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے، اسے بھی پرسہ دیجئے اور کہیے کہ
آپ کتنا خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، آپ پیش کیا ہے۔ عزادارو دیکھیں پھر تابوت آ رہا ہے، عبداللہ عمر بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ یہ شہداء ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ آواز پر لبیک کہتے ہوئے کربلا کے میدان میں جا کے کبھی تلوار کے حوالے ہو گئے، کبھی نیزے کے حوالے ہو گئے، کبھی برچیوں کے حوالے ہو گئے۔ یہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پہ اپنی قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ تابوت جو پیچھے آ رہا ہے، ہر ابن ام کا تابوت آ رہا ہے پیچھے۔ عزادارو یہ تئے شہداء ہیں جو میں نے کہا نا کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے۔ عزادارو اسی طرح پرسہ پیش کرتے رہیے، اب پرسہ پیش کرتے کرتے یہ کہتے رہیے اے بی بی سیدہ آئیے اپنے لال کے ان شہداؤں کا پرسہ لیتے رہیے جنہوں نے آپ کے لال پہ اپنی قربانی پیش کی ہے۔ عزادارو زہر بن عمرو کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ مسلم ابن اوسجا یہ مسلم ہے جو کربلا کے میدان میں کہا مولا آپ ہمیں لڑنے کی اجازت دے دیجئے، ہم آپ پر قربان کر لے آ رہے ہیں، اس لیے کہ خیمے میں بچوں کی التش کی صدائیں ہم سے بلند ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اے مولا یہ بچے جو التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عزادارو اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے جناب مجمع بن عبداللہ عائدی کا تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کاندھوں پہ تابوت لے کر گزر رہے ہیں، انہیں بھی حوصلہ دیجئے گا اور چوم کر کے یہ کہتے رہیے گا اے شہداء کربلا آپ پر لاکھوں سلام، آپ پہ کروڑوں سلام کہ آپ نے کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام پہ قربانی دے کر اہل بیت کی محبت کو اس طرح سے سرخرو کیا ہے کہ آپ بھی سلامت رہیں۔ آپ کے تمام بے پروردگار دیکھو عزادارو یہ جو تابوت آئے نا انہیں یہ سوچ کے تاندہ دینا کہ انہیں ستائے ہوئے ہیں، انہیں لاشیں انہیں پامال کیا گیا ہے، انہیں گھوڑے سے گرایا گیا ہے، انہیں نیزہ مارا گیا ہے۔ حجاج بن مشروق کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ حجاج بن مشروق کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے نا تو اپنے ساتھ ایک مؤذن کو لے کر چلے تھے جن کا نام حجاج بن مشروق تھا۔ حجاج بن مشروق جہاں امام حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے مصلی بستہ تھا، حجاج بن مشروق جو ہے نا آذان دیا کرتے تھے، یہ حسین کا مؤذن تھا۔ لیکن صبح عاشور حجاج کو امام حسین نے روکا تھا اور کہا تھا اے حجاج تیری قربانی قبول ہو گئی ہے لیکن آج میرا اکبر اذان دے گا، اس لیے زینب نے تمنا کی ہے کہ اکبر آج آخری آواز ہمیں سنا دے۔ اے عزادارو رو لو، عزادارو ماتم کرو، عزادارو پرسا دو۔ اے عزادارو یہ وہ شہداء ہیں، نیچے جو تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے نا یہ تابوت جناب حکیم بن طفیل کا تابوت ہے۔ یہ مولا کے صحابی تھے جنہوں نے جنگ صفین میں بھی اپنی قربانیاں کے لیے مولا کا ساتھ دیا تھا اور مولا کا ساتھ دیتے دیتے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر اپنے جان کو قربان کیا تھا۔ یہ شہداء ہیں عزادارو جن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ عزادارو عبداللہ بن قدمہ طائع کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے، اسے پرسا دیجیے، کہیے اے قدمہ تو بہت ہی مبارکباد ہے اس لیے کہ تو لائق احترام ہے، تجھے میں سلام کرتا ہوں کہ تو نے اب عبداللہ الحسین پر اپنی قربانیاں پیش کر دی ہے۔ اب بے شک آپ نے سرخرو کیا ہے، شہزادی تمہیں دعا دے رہی ہے۔ اے عزادارو اب جو تابوت آ رہا ہے نا، جو تابوت آ رہا ہے آپ کے درمیان میں یہ جناب ہانی بن شبیب کا تابوت ہے جو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ وہ ہانی ہے جو رسول خدا کا صحابی ہے، جو نے رسول خدا کے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہے، مولا کائنات کے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہے، اور یہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کے محبت کا دم بھرتا ہوا کربلا کے میدان میں اس نے شہید شہادت حاصل کی ہے اور اپنے آپ کو بھی سرخرو کیا ہے، اپنے والدین کو بھی سرخرو کیا ہے۔ یہ سلام کرتا ہوں یہ تمام شہداء کو، سلام کرتا ہوں یہ تمام شہداء کو جنہوں نے کربلا
کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ اپنی قربانی پیش کر دی ہے. کتنے خوش نصیب ہو. بے شک آپ کے لاشیں نہیں اٹھائے گئے, ہم آپ کا لاشا اٹھائیں گے. آپ کا تابوت نہیں سجایا گیا, ہم آپ کا تابوت سجائیں گے. جب تک حیات رہے گی نا اے شہدائے کربلا, ہم آپ پہ گریہ بھی کریں گے, آپ کا تابوت بھی اٹھائیں گے, آپ کو ہم سلام بھی کریں گے. اے میری ماں بہنوں, اے آزادارو, خیال رکھنا کہ ہمارے درمیان میں صرف ہم موجود نہیں ہیں بلکہ شہداء پہ رونے کے لیے امام زمانہ بھی آئے ہیں. کہیں سید سجاد آئے ہیں, کہیں بال بکھیرے ہوئے کائنات کا رسول آیا ہے, کہیں مولا کائنات ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں, کہیں ایک بی بی آئی ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی, کہیں وہ بچی آئی ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے. لہذا ہمیں پرسہ دینا ہے. لیجیے آپ کے درمیان سے شہداء کے تابوت جناب عامر بن نے شمل تمیمی کا تابوت آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے. یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں آئیے وہب ابن قلبی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. یہ وہب کون ہے؟ وہب وہ ہیں جو ابھی بالکل شادی کر سفر میں اپنی شریک حیات کو لے کر اپنے گھر کی جانب جا رہا ہے. وہب ابھی تک اس نے کوئی خوشیاں نہیں منائی ہے. وہب کی ماں نے کہا اے وہب دیکھ, ایک وہاں خیمہ لگا ہوا ہے رسول کے نواسے کا. وہب جاتا ہے, امام حسین کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. وہب کی قربانی ہوتی ہے. ظالموں نے اٹھا کر وہب کا سیر اس کی ماں کی جانب پھیلا. ماں نے ہاتھوں میں اٹھایا, ایک بار چوما, کہہ کے ظالموں کی طرف یہ کہہ کے پھینک دیا کہ جب ہم حسین پہ صدقہ کر دیتے ہیں نا اسے واپس نہیں لیتے. کیسی ماں تھی وہ جس نے اپنے اس نوشا بیٹے کو جو ابھی بیاہ کے دلہن لا رہی تھی. عزادارو, جناب جون کا تابوت آ رہا ہے. یہ جون امام حسین کا وہ غلام ہے جو حبشی ہے, جس نے کہا تھا اے مولا ہمیں اس لیے لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو نا کہ ہمارا رنگ سیاہ ہے, ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے. لیکن یہی جون ہے کہ بعد شہادت کربلا, عزادارو یہی جون ہے بعد شہادت کربلا تمام مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لاش, اس کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا چمک رہا تھا. اس کے لاشے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اے عزادارو, اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے حبیب ابن مظاہر کا تابوت ہے. یہ حبیب ابن مظاہر ہے جو امام کا بچپنے کا دوست ہے, جسے امام نے خط لکھ کر بھیجایا تھا اے حبیب تیرا دوست نرغے آدھا میں گر گیا ہے, آ کر اپنی دوست کی مدد کر. جہاں حبیب آئے تھے نا زینب کو سلام کیا, زینب نے حبیب کو سلام کیا. حبیب رونے لگے, مولا ایسا وقت آ گیا ہے, ایسا وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں ہمیں سلام کر رہی ہے. حبیب نے اپنی قربانی پیش کی, حبیب نے اپنی قربانی پیش کی. حبیب کے دیکھیے پیچھے جناب حبیب کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے. اے ہماری ماں بہنوں, اے عزادارو, یہ جناب سعید کا تابوت ہے. یہ سعید وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ریشہ ہے, جس کے پیروں میں راشا ہے, یہ تلواریں اٹھا نہیں سکتا ہے. اس نے کہا تھا اے مولا کیا ہماری قربانی قبول نہیں ہے؟ نہیں حبیب, جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں حبیب اے سعید سامنے کھڑے ہو جاؤ. جب بھی کوئی تیر آتا تھا نا سعید اپنے سینے پہ لیتا ہے, کبھی اپنے بازوؤں پہ لیتا ہے, کبھی اپنے چہرے پہ لیتا ہے. حسین نے جیسے ہی نماز تمام گئی سبیب تورا کر گلا, مولا میری قربانی قبول ہو گئی. ہاں سعید تیری قربانی قبول ہو گئی. اے مولا کوئی ایسا ہے جو میرے قدموں کے آس پاس کوئی بی بی آ گئی ہے؟ امام حسین نے کہا اے سعید میری ماں آئی ہے. اے سعید میری ماں آئی ہے. ونی شہداء کے لاشیں آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اے عزادارو, ماتم کرو, گریہ کرو, رو پیٹو, اپنی ہر مجلس کو
اپنی زندگی کا آخری مجلس سمجھ کے رویا کروں، اس لیے کہ آخری مجلس سمجھ کے رویا کروں، اس لیے کہ اب جو ہے اس کے بعد نہ جانے 18 بنی ہاشم کا تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے۔ 18 بنی ہاشم، لیجیے ہمارے شہداء کے تابوت برآمد ہو گئے، آپ نے پرسہ دے دیا، اب وہ یہ 18 لال ہیں بنی ہاشم کے، 18 ہیں بنی ہاشم کے، جن کو تڑپا تڑپا کے ذبح کیا، جن کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آئیے ایک تابوت آپ کے درمیان میں، 18 بنی ہاشم میں، ہمارے شہداء میں تابوت آپ کے درمیان میں جب آئے گا، 2-4 مصائب پڑھنے ہوں گے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں اگلی دور دور سے آپ آئے ہیں، آپ کا بھی قیمتی وقت ہے، لیکن اس سے کوئی قیمتی وقت ہے جو بی بی آئی ہے پسلیاں سنبھالے۔ کہیں مجلس ہوتی ہے نا، ایک بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر جناب زینب کی قبر پہ آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اے زینب چل چل، تیرے بھیا کے سب عزادار آ گئے ہیں، تیری کنیزیں آ گئی ہیں تیرے بھائی پر رونے کے لیے۔ یہ دونوں بیویاں ایک چھوٹی سی قبر پہ جاتی ہیں جو سکینہ کی قبر ہوتی ہے، جا کے شہزادی کہتی ہے سکینہ اٹھو، چلو ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں۔ سکینہ آتی ہے مجلس حسین میں، جب ہم گریا کرتے ہیں نا، جناب سکینہ جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان تھے، جس کے کانوں سے ایسے بندے چھینے گئے تھے کہ کانوں سے خون جاری تھا، کہ جب بھی دیکھتی تھی اور تماچے لگتے تھے تو دریا کی جانب دیکھ کے کہتی تھی غازی اے چچا عباس آ کر دیکھو۔ سکینہ تماچا کھا رہی ہے۔ جب ہم گریا کرتے ہیں نا، جب ہم ماتم کرتے ہیں تو سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو گریا کر رہے ہیں، یہ کون بیویاں ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر ہائے حسین کر رہی ہیں، یہ کون نوجوان ہے جو میرے غازی کا ماتم کر رہے ہیں، یہ کون ضعیف ہے جو میرے چچا کا ماتم کر رہے ہیں، یہ کون نوجوان ہے جو اکبر پہ رو رہے ہیں۔ تو جناب زینب کہتی ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہے کاش یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے بابا کو تڑپا تڑپا کے ذبح نہ کیا جاتا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اے میری ماں بہنوں تیری گودیاں سلامت رہے، اے نوجوانوں تمہاری نوجوانی سلامت رہے۔ لیکن اکبر مارا گیا، اصغر کو تیر لگ گیا۔ تابوت برآمد کریں، 18 بنی ہاشم کا تابوت برآمد کریں تاکہ میں دیکھوں، سامنے لا کے کھڑا کریں تاکہ میں دیکھوں یہ کس کا تابوت۔ عزادارو یہ جناب عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے، یا عبداللہ یہ جناب ام البنین کے بیٹے جناب عبداللہ کا تابوت ہے جو امام حسین علیہ السلام پر مولا عباس نے، انہیں جو مولا عباس نے بھیجا تھا بھیا جاؤ قربانی پیش کرو۔ ام البنین کا یہ بیٹا ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آقا پر، اپنے بھائی پر اپنے جان کو نچھاور کیا ہے۔ عزادارو یہ شہداء وہ ہے کہ جن کا کوئی پرسن حال نہ تھا، ان کے گھوڑے پہ لاشیں بھی دوڑائے گئے تھے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا۔ عزادارو انہیں پرسہ دینا۔ عبداللہ کے بعد جو تابوت آ رہا ہے ذرا سر کو اوپر اٹھاؤ تاکہ میں دیکھ لوں۔ جناب محمد بن عقیل کا تابوت ہے، محمد بن مسلم کا تابوت ہے۔ یہ جناب مسلم، دیکھیے جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کوفے میں شہید کر دیے گئے اور 2 کربلا میں شہید کیے گئے۔ جب مسلم کی زوجہ الٹا ہوا قافلے کے ساتھ کوفہ پہنچی تھی، جب منہ سے مسلم کے لاش کو دیکھی تھی تو جناب مسلم کی شریک حیات نے کہا تھا اے میرے والی و وارث 2 بچے تمہارے ساتھ گئے تھے، ان بچوں کا کیا ہوا؟ وہ بچے کہاں ہیں؟ آواز آئی رقیہ، بچے مارے گئے۔ عزادارو ہمارے سامنے جناب قاسم کا تابوت ہے، 2 جملے پڑھنے دو۔ یہ قاسم کون ہے؟ رو تو حسن کا وہ یتیم ہے۔ جب مختار کے دربار میں ایک ظالم کو پکڑ کے لایا گیا، تو ظالم ہے،
تو کیا کرتا تھا کہ میرے ہاں میں گرج چلانے میں ماہر تھا، میں ایسا گرج مارتا تھا کہ گھڑ سوار گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھس جاتا تھا۔ جب حسن کا لاڈلا فوج کے آقا میں نہیں آ رہا تھا تو مجھے آواز دیا گیا، میں نے قاسم کو گرج مارا۔ جیسے گرج مارا نا، قاسم نے آواز دی، چچا عباس، چچا حسین، قاسم کا سلام قبول کر لو۔ یہ واحد و قاسم ہے شہید جنہیں کربلا کے میدان میں زندگی میں پامال کیا گیا ہے۔ جب ایک جانب سے مولا عباس دوڑے، ایک جانب سے مولا حسین دوڑے، ظالم کی فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ جب قاسم کے جسم پر گھوڑے کے ٹاپ پڑتے تھے، قاسم آواز دیتا تھا، چچا، اے چچا، اے میرے چچا۔ اسی قاسم کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرا ہے، آپ نے پرسا دیا ہے، فروا کو پرسا دے دینا۔ اس کے عزادارو تابوت سامنے تو لے آؤ تاکہ میں دیکھوں کس کا تابوت آ رہا ہے۔ عزادارو دور ہے نا، مجھے اب جناب عبداللہ ابن امام حسن، یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں کی کیسی شہادت تھی جانتے ہیں؟ جب یہ کربلا کے میدان میں آئے، ایک تیر چلا، انہوں نے اپنے پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، پیشانی تیر کے ساتھ ہاتھ پیوست ہوا۔ ظالموں نے جناب عبداللہ کو ذبح کیا۔ یہ حسن کی نشانی ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کی ہے۔ عزادارو، یہ کس کا تابوت؟ جناب ابو بکر ابن علی، یہ جناب ابو بکر ابن علی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں، ابو بکر امام حسن کے بیٹے، یہ ایک امام حسن کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں، انہوں نے بھی اپنی شہادت اپنے ماموں اپنے چچا پر یہ کہتے ہوئے قربان کر دیا، اے چچا، آپ سلامت رہے، ہم قربان ہو جائیں۔ اے عزادارو، یہ شہداء اس طرح سے پرسا نہیں دیا جاتا ہے۔ گریہ کرو، ماتم کرو، ذرا ان ماؤں سے پوچھو جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے بچوں کو پامال کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ عزادارو، یہ چند دن بچے ہوئے ہیں ایام کے، اس کے اگلے سال نہ جانے کون ہوگا جو امام حسین علیہ السلام پہ اپنی قربانیوں کو پیش کرے گا۔ عزادارو، تابوت آ رہا ہے آپ کے درمیان میں، اب بنی ہاشم کے تابوت ہیں، چند منٹ میں بچے ہوئے ہیں جو آپ کے درمیان میں مجھے گفتگو کرنا ہے۔ عزادارو، یہ تابوت اب لیجیے، دو جملے سامنے لاؤ، ابھی نکالنا نہیں۔ اس تابوت کو دیکھو میری ماں بہنوں، کیا رونے کے لیے کافی نہیں؟ یہ اس بی بی کے بچوں کا تابوت ہے جس نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا۔ زینب کو پرسا دے دو ان کے بچوں کو، یا اس بی بی کے بچوں کا جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ نہیں، اولا محمد پہ نہیں رہوں گی، اکبر پہ رہوں گی، اولا محمد پہ نہیں رہوں گی، میاں حسین پہ رہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے جب شہداء کے سر آئے تھے نا زیارت کے وقت، تو جب جناب زینب کے بچے کے سر آئے تو لوگوں نے کہا زینب لو زینب لو، تیرے بچوں کے سر آ گئے، لیکن زینب نے کہا مجھے پرسا نہ دو، اس لیے کہ میں نے اپنے اونو محمد کو علی اکبر پہ قربان کر دیا ہے، علی اکبر کا صدقہ اتارا ہے۔ وہی زینب آپ کے درمیان میں ہے ماں بہنوں، بی بی کو یہ کہہ کے پرسا دے دینا، اے بی بی تم نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم ماتم کریں گے، ہم تابوت اٹھائیں گے، ہم گریہ کریں گے۔ بی بی اپنے بچوں کا پرسا قبول کیجیے۔ آپ کے درمیان سے اسی اونو محمد کا تابوت گزر رہا ہے۔ جب تابوت قریب سے گزرے، ادب کے ساتھ پرسا دینا، ادب کے ساتھ پرسا دینا۔
یہ لیجیے عبدالرحمن ابن عقیل کا تابوت پیچھے آ رہا ہے۔ عبدالرحمن بن عقیل یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل نے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے بھیجا تھا۔ میں کہوں گا جناب عقیل آئیے اپنے بچوں کا پرسہ لیجیے۔ آپ کے بچوں نے کربلا کے میدان میں عبدالرحمن بن عقیل آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کے پیچھے جو تابوت آ رہا ہے یہ جعفر بن ابن عقیل، یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے چچا پر اپنی قربانیاں پیش کر دی اور کہا جب تک زندہ رہوں گا اے چچا اگر پھر حیات ملی نا تو آپ پر لیجیے۔ محمد ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ محمد ابن عقیل یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ یہ کہتے ہوئے قربانی کی، دین بچ جائے، اکبر بچ جائے، چچا عباس بچ جائے، آقا حسین آپ بچ جاؤ، ہم قربانی دے دیں گے۔ عزادار اس کے بعد عبداللہ ابن عقیل کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر خوشی خوشی بڑی غضب کی جنگ انہوں نے کی، غضب کی جنگ کر کے کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد انہیں چاروں طرف سے گھیرا گیا اور گھیر کر انہیں شہید کیا گیا۔ انہوں نے آواز دی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے چچا میرا جعفر ابن علی۔ یہ بھی جعفر ابن علی یہ جناب ام البنین کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں یعنی جناب حضرت عباس کے بھائی جناب جعفر جناب ام البنین کے بیٹے، یا ام البنین جو ہیں پیچھے جناب عثمان بن علی یہ بھی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں۔ بھئی عثمان نام پر نہ جائیے گا، امام مولا کائنات نے اپنے ایک صحابی کے نام پر ان کا بیٹے کا نام رکھا تھا، یہی ام البنین ہے۔ جو ام البنین نے جو ہے ابو بکر بن علی کا تابوت آپ کے درمیان میں آ رہا ہے، یہ بھی جناب ام البنین کے بیٹے ہیں۔ جو ام البنین نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کیا تھا، 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی ہم اپنے بچوں پہ نہیں روئیں گے، ہم حسین پہ روئیں گے، اکبر پہ روئیں گے، آن محمد پہ روئیں گے۔ آزادار ہو بس 2 جملے سن لو یہاں۔ اب اس کا تابوت آپ کے درمیان علم آ رہا ہے، اس کا علم آ رہا ہے جو بیواؤں کا سہارا تھا، اس کا تابوت آ رہا ہے جو بیواؤں کا سہارا تھا۔ کسی نے چادر چھینی تو آواز دی غازی میری چادر چھن رہی ہے۔ کسی کو تماچے لگے آواز دی عباس دیکھو تماچے لگ رہے۔ کسی کو جب درے مارے گئے آواز دی عباس درے کھا رہی ہے۔ جب شمر زینب کی چادر چھین رہا تھا نا تو زینب ایک جانب سے چادر کو پکڑ کے آواز دے دی اے غازی جلدی آ جا دریا سے، تیری شہزادی کی شمر چادر چھین رہا ہے۔ 2 جملے پڑھوں مولا عباس کے مصائب، 2 جملے پڑھنے دو۔ حضرتاروں ایک واقعہ سن لو 2 منٹ کا بس۔ حسین میں شہادت پڑھوں گا بعد میں، شہادت کسی کی نہیں پڑھوں گا۔ جب حضرت عباس شہید کر دیے گئے نا اور امام حسین علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، وقت بہت کم ہمارے پاس ہے، میں 2 گھنٹے مسائل پڑھتا ہوں۔ کلیجے میں شہزادی نے وہ طاقت دی ہے، دم وقت ہمارے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ کتنا ڈھارس تھا عباس کو حسین، عباس سے حسین کو۔ تاریخ میں ہے کہ جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آئے، شمر ملعون نے حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ میری ماں بہنوں خیال رکھنا تمہارے درمیان میں فاطمہ آئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دے دو اسے پرسا، بہت رہو گے انشاءاللہ۔ لیکن آزادارہ زینب نے ایک جانب دیکھا، آواز دی شمر میرے ماں جائے کو ذبح نہ کر۔ حسین نے اشاروں میں کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، لیکن آزاداروں اس کے بعد کیا ہوا 2 جملے سنیں۔ پہلا خنجر چلا، حسین نے آواز دی اماں تیرا دلہارا ذبح کیا جا۔
दूसरा खंजर चला, आवाज दी बाबा आकर देखो कैसे ज़िब्ह किया जा रहा है। तीसरा खंजर चला, आवाज़ दी नाना। उसके बाद हुसैन ने आवाज़ किसी को ना दी। जब खंजर चला हुसैन ने कहा गाजी मेरा गरीब हो गया, अब्बास मैं गरीब हो गया, अब्बास आकर देखो कैसे हमें ज़िब्ह किया जा रहा है। उसी गाजी का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। अब्बास का उसी गाजी का ताबूत और अलम आपके दरमियान से जा रहा है। वाह अब्बासा का सदा बुलंद करते हुए वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। यही वो जरा गाजी था जिसका अलम आया था ना छोटे छोटे बच्चों ने। आजादारों, अब जो ताबूत आ रहा है ये 18 साल के उस शबीह पैगंबर का था जिसे ज़ैनब ने 18 साल चक्किया पीस के पाला था। इसे ज़ैनब को पुरसा देना, इसलिए कि शोहदाए करबला के जब सर आए थे तो उम्मे लैला को जो फिज़ा ने पुरसा दिया ना, फिज़ा तेरा लाल अकबर आ गया है, तो उम्मे लैला ने कहा अम्मा फिज़ा अकबर की कसम इतना बता दो क्या मैंने कभी अकबर को बेटा कहा है? ये अकबर आज़ादार, ये वो अकबर है कि जब एक सर न दो सर चले जा रहे थे, जब सर जाता था ना हुसैन जिस जानिब देखते थे, अकबर का सर जिधर जाता था ना हुसैन की नज़रें उसी जानिब होती थी, जिधर जाता था ना हुसैन की नज़रें उसी जानिब होती थी। शिब्र ने देख लिया, एक संदूक में दोनों सरों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब सुबह सर तलाश करने लगे, हुसैन का सर कहाँ है, हुसैन का सर कहाँ है? सैयद सज्जाद को कोड़े मारे गए तो सैयद सज्जाद ने कहा बता मेरा भैया अकबर का सर कहाँ है? तो क्या देखा गया, एक जब संदूक खोला गया ना, हुसैन अकबर के लबों को चूम रहे थे और कह रहे थे ए अकबर ये जालिम हमारी नजरों से तुझे दूर करना चाहते हैं, इन्हें मालूम नहीं है ए अकबर। उसी अकबर का वाह अकबरा का सदाए बुलंद करते हुए जनाब अली अकबर का ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। ये आज़ादारों, ये अकबर वो है जिसके गले में बर्ची की अनी तोड़ दी गई थी और बहुत रोया था। अली आवाज़ देता था ए बाबा मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है, बर्ची की अनी तोड़िए, आओ ज़रा से उस झूले को सामने लेके आओ, गहवारे को सामने लेके आओ। ए आज़ादारों ज़रा सामने लेके आओ, गहवारे को सामने लेके आओ। ए रबाब, बीबी रबाब आओ देखो तेरे बच्चे का झूला छोटे छोटे बच्चे कांधों पे उठाए हुए। तेरे बच्चों का, इसलिए कि रबाब इतना वक्त नहीं है कि मैं मसाइब पढ़ूं, लेकिन इतना सुनो ये रबाब वो है, ये असगर वो है। ए मेरी माँ बहनों, अभी बच्चों को कलेजे अगर गोद में बच्चे होना उन्हें प्यार ना करना, कहीं सकीना देख ना ले कि मेरे भैया का झूला आ रहा है, कहीं सकीना तुम्हारे दरमियान है। ये आज़ादारों, ये असगर वो है जिसे 2 बार ज़िब्ह किया गया है, एक बार 3 पल के तीर से, एक बार तलवार से। मातम करो, रुखसारों को पीटो, रबाब को पुरसा दो। ए बीबी आओ अपने चश्मा का पुरसा ले लो। 2 जुमले सुन लो बस, कैसे 2 बार ज़िब्ह किया गया। एक बार 3 पल का तीर लगाओ। हुसैन चश्मा को हाथों में लिए आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, 7 कदम आगे बढ़ते हैं, 7 कदम पीछे बढ़ते हैं। हुसैन यही अजमल अंजाम दे रहे थे। अली असगर का झूला हाथों में था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए हुसैन दरे खैमे पे आए, सकीना दौड़ी हुई आई। ए बाबा मेरे भैया असगर को पानी पिला दिया, मैं प्यासी हूँ। आपकी आवाज़ें सलामत रहे, आप सलामत रहें,
آوازیں بلند ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھ پانی نہیں پلا کے لایا۔ ایک بار سکینہ نے دیکھا، بابا میرا اصغر مارا گیا، اصغر مارا گیا، کیا خطا تھی، اسے تو پانی پلانے لے گئے تھے۔ حسین نے اصغر کو لیا، پشت خیمہ پہ آئے، چھوٹی سی قبر بنائی ہے، قبر میں علی اصغر کو دفن کر دیا۔ وقت نہیں ہے، میں نے مذاہب طویل پڑھتا، وقت کیا۔ اس دن میں شام غریباں آئی، سروں کا شمار ہونے لگا۔ کسی ظالم نے کہا ایک سر نہیں ملتا ہے، کہا کس کا سر؟ کہا وہی 6 ماہ کا بچہ جسے تیر مارا گیا تھا۔ پھر شمر نے کہا ظالم نیزہ بردار آؤ، جہاں زمین گرم نرم ہے وہاں نیزہ مارو۔ اب جب جیسے ہی ظالم، کیا سن رہی ہو میری ماں بہنوں، کلیجہ پیٹو، عزادارو صاحب اولاد، اب جو ادھر فضا دوڑی ہوئی آئی، اے رباب تیرے لال کی خیر رہی ہے۔ رباب نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، اے معبود مجھے بچانا، اے میرے معبود علی اصغر کی خیر، میرے معبود علی اصغر کی خیر۔ اتنے میں اس ماں غریب ماں کی آنکھوں نے کیا دیکھا، ایک ظالم نے زمین میں نیزہ مارا، اب جو نکالا اس میں 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا، ملعون نے زانو رکھا، تلوار نکالے، رباب آواز، اے میرا اصغر، اے میرا اصغر۔ اسی اصغر کا گہوارہ آپ کے درمیان سے جا رہا ہے۔ یا عزادارو ماتم کر لینا، اب بس 2-4 منٹ اور مصائب کی مجھے موقع دے دو، 2-4 منٹ موقع دے دو۔ پتہ نہیں کب ہمیں گریا، چھوٹے چھوٹے بچے کاندھے پہ علی اصغر کا جھولا لے کر جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے لے جا رہے ہیں اے علی اصغر ہم تم پہ قربان ہونے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ذرا دیکھ کے دیکھو تو بچوں کو، دیکھ کے رونا آ رہا ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہہ رہے ہیں اے اصغر اگر تمہارا لاشا نہ اٹھا تو کیا ہوا؟ ہم آپ کا لاشا اٹھائیں گے، ہم آپ پہ گریا کریں گے۔ عزادارو آؤ، اب ایک تھی تابوت ہے، سمجھ گئے نا کون؟ حسین جب کہ چلے، تابوت وہیں روکیے گا، وہیں روکیے گا، وہیں روکیے گا۔ ذرا سا اور سامنے لائیے، ذرا اور سامنے لائیے مولا حسین کے غریب زہرا کے تابوت کو ذرا اور سامنے لائیے۔ میرے انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زلجنا کھڑے غازی کی طرف، دریا کی طرف دیکھا، غازی کہاں ہو؟ تیرا آقا غریب ہو گیا، سوار ہونا چاہتا۔ آن محمد کی طرف دیکھا، زینب سمجھ گئی، آگے آئی بھیا زینب موجود ہے، ہم تمہیں سوار کریں گے۔ زینب نے سوار کیا، حسین نے کہا اے اسپِ وفا زلجنا اب چل، اب کوئی تجھ پر سوار ہونے والا نہیں ہے۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا ہے تو کیا دیکھا، اشارہ کیا آقا کیسے آگے بڑھوں، میرے سموں سے کوئی لپٹا ہوا ہے۔ جب حسین نے دیکھا تو 4 سال کہہ رہی ہے اے زلجنا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے نا کوئی واپس نہیں آیا۔ حسین زلجنا سے نہیں، 2 جھوٹ، حسین زلجنا سے زمین پر آئے، اے سکینہ خدا حافظ، کیوں ٹھہر گیا؟ سکینہ نے کہا بابا چچا مارا، اکبر مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا،
और मोहम्मद भी नहीं। बाबा तुम भी मैदान से वापस नहीं आओ। बाबा थोड़ी देर के लिए मुझे बाबा थोड़ी देर के लिए सीने पे सुनाओ। क्यों कहा जनाब सकीना? हुसैन थी असगर लबाब के। हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को कलेजे पे सुलाया। जैसे ही कुछ देर सकीना खामोशी के साथ सो गई, उठी और उठने के बाद खुदा बाप हुसैन ने कादाने खा दिए। सकीना मेरा हुसैन कौन ना रोक, मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। मुझे शहादत नहीं पढ़नी है। बस एक वाक़या सुने, बहुत रोएंगे। मैं दावा करता हूं मेरी माँ बहनों, मेरी आजादारों, मेरे आजादारों, दावा करता हूं घर में अगर कोई आप काम कर रही होगी ना, अगर ये मसाइब याद आ जाएगा तो चिल्ला के रोगी। आजादारों, अगर बाजार में आप चले जा रहे होगे ना, अगर ये मसाइब याद आ जाएगा, कलेजा फट जाएगा, चिल्ला के गिरिया करोगे। मैं एक इशारा पढ़ता हूं। हुसैन मुख्तार के दरबार में एक लहीम और शहीम जालिम को पकड़ कर आया गया। सुनो, बहुत लोग, बस आखिरी 2 जुमले। मुख्तार ने कहा, जालिम तो जालिम है। हाँ जालिम। ये बच्चा रो रहा है, गौर तो करो, उसकी कैफियत तो देखो, कितना गरीब है हुसैन के। बच्चा भी जानते हैं कि हुसैन बहुत मजलूम है। अल्लाह, बच्चे तेरी माँ सलामत रहे, तेरे वालिदैन सलामत रहे, तू सलामत रहे, लेकिन हाय रे हुसैन। मुख्तार के दरबार में एक सालिम को, मैं कहूंगा ना जब भी याद आएगा, मैं माँ बहनों दावा करता हूं कि घर में अगर काम कर रही होगी ना तुम, अगर ये मसाइब आ जाएगा तो चिल्ला के रोगी। फिर परवेज बलियावी को याद रखना कि परवेज बलियावी, ये सैयद परवेज बलियावी ने क्या कहा है, बाजार का अगर कुछ ही काम करते रहोगे याद आएगा, चिल्ला के रोगी, वो मसाइब गरीब का है। मुख्तार ने कहा, तू तो जालिम है। हाँ मैं जालिम हूँ। पत्थर दिल है। हाँ पत्थर दिल है। तुझे कभी रोना आया है? उसने रोते हुए कहा, मुख्तार बहुत गरीब था। क्या सुन रहे हैं? जालिम कह रहा है, हुसैन बहुत मजलूम था। अभी मुख्तार मैं चिल्ला चिल्ला कर करबला में रोया था। मुख गया, पानी छिड़का गया। बता क्या था मेरा मौला? जार सुन नहीं का नहीं बताएगा तो तुझे कोड़े मार। अगर नहीं बताया ना तो हम तुझे कोड़े मारे जाएंगे। कहा मुख्तार को सुन, ये हम जो ज़ाकिरीन उलमा पढ़ते हैं कि हुसैन घोड़ा था, हुसैन घोड़े पर डगमगा नहीं रहा था। क्या जब आवाज़ कुदरत आई, हुसैन बस हुसैन, हुसैन ने तलवार न्याम में रखी, शिम में फौज कान्नैसों वाले तुम इधर जाओ, तीन वाले तुम उधर जाओ, हट जाओ, तलवार वाले तुम इधर जाओ। हिस्सों में तकसीम हो गई फौज में। का अब गरीबे ज़हरा पर एक बार हमला करो। ये अज़ादार जो हुसैन को तलवार लगती थी, हुसैन पर्चियों की जानिब जाता, रुखसारों को भी तो जिसे वाला सलामत रहो, सलामत रहो, रो हौसला। आवाजें बुलंद हैं। तो जब नेज़ा लगता था, ये मुख्तार से बयान कर रहा जालिम, जब नेज़ा लगता था हुसैन तलवारों की जानिब जाता था। जब तलवार लगती थी हुसैन पर्चियों की जानिब जाता था। जब पर्ची लगते थे हुसैन पत्थरों की जानिब जाता था। मैंने मकातिल में नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बच्चे को जब चोट लगती है ना, बाप को नहीं पुकारता, माँ को आवाज देता।
میں نے مقاتل نہیں پڑھا لیکن جب تلوار لگتی ہوگی حسین آواز دیتا ہوگا اماں اے میری غریب اماں، اے میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماں، اے میری اماں، میں تو جو مختار کو پھر غشا گیا، مختار کو پانی چڑھتا گیا، کہا مختار برداشت نہ کر پائے گا، تو اس سے بھی میں کوئی بڑا ظلم ہے نا، تلوار سے بھی بڑا ظلم تھا جس پر میں نے رویا تھا۔ کہا حسین کو کوئی پتھر مارا تو جملے جتنا کو نہ رو لو جو پرسا دینا پرسو، اور جب تابوت برآمد ہونا یہاں سے جہاں تک آواز آ رہی ہے سب کی آواز پہ ایک ہی آواز ہونا چاہیے، ہائے حسین، ہائے حسین کا ماتم۔ جب میں ہائے حسین کروں، ہائے حسین کے رخساروں پہ ماتم کرنا، کلیجوں پہ ماتم کرنا۔ اے آزادارو، مختار نے کہا، وہ ظالم نے کہا حسین کو کوئی نیزہ مار رہا تھا، حسین کو کوئی برچھی مار رہا تھا، حسین کو کوئی پتھر مار رہا تھا۔ اے مختار کہہ کے رونے لگا۔ مختار نے کہا کیوں رو رہا؟ تو حسین کو کوئی نیزہ مار رہا تھا، میں دیکھتا، حسین کو کوئی پتھر مار رہا تھا، میں دیکھتا، حسین کو کوئی تلوار مار رہا تھا، میں دیکھتا، میرے ہاتھ میں بھی ایک بڑا پتھر تھا۔ پرویز بلیاری کے بھی کلیجے میں طاقت نہیں کہ میں یہ مسائل پڑھوں۔ مختار نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مختار کتنا قریب حسین تھا، کہا کیوں؟ کہا جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں میں پتھر مارتا، جسم پہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں پتھر مارتا۔ پھر تو نے کیا کیا؟ میں حسین کے قریب گیا، خوف سے دیکھا تو سر چھن لیا، پیشانی چھن لی، جسم چھن لیا، بازوؤں پہ نشان ہے، تیز پہ تل لگے ہوئے ہیں، تلوار لگے ہوئے ہیں، چہرے پہ تلوار ہے، ہاتھوں پہ تلوار ہے، سینے پہ برچیاں ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ لیکن مختار ایک جگہ خالی تھی۔ کہا وہ کون سی جگہ خالی تھی؟ کہا وہ لب خالی تھے جس کو رسول چوما کرتے تھے۔ اے مختار میں نے پتھر اٹھایا، حسین کے اس لب کو مارا، حسین کے لب ہلنے لگے، لب ہلنے لگے، خون جاری ہوا۔ میں سوچا یہ غریب زہرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حق میں بد دعا کر رہا ہو، لیکن مختار حسین قریب تھا۔ میں کان لگایا تو حسین کہہ رہا تھا ابا عباس، ابا ہائے حسین، مل کے آئے حسین، ہائے 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 حسین، ماتم کرو، ہائے حسین، 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 مظلوم حسین، تانا حسین، بیکاس حسین۔